بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی علیہ صاحبہ الصلاۃ والتسلیم کا جو سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے، آج اس کی ایک اور نشست ہے۔ اس سے پہلے کی جو نشست ہے اس میں ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا اور اس کے احوال کو تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ آج کی ہماری نشست میں سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بچپن کا زمانہ ہے وہ ہمارا موضوع ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے احوال، اس کو ہم آج ذکر کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن کیسے گزرا، کیسا اس کی شروعات ہوئی اور کن کن مراحل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن گزرا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن سے متعلق سب سے پہلی بات تو یہ کہ حضرت آمنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ دنوں تک خود دودھ پلایا۔ اس دوران حضرت سویبہ، جن کا ذکر ہم نے پچھلی نشست میں کیا تھا، ابو لہب کی باندی، انہوں نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی مدت میں دودھ پلایا ہے۔ اور یہ سویبہ وہ خاتون ہیں جنہوں نے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی دودھ پلایا۔ حضرت حمزہ کو انہوں نے دودھ پلایا ہے۔ حضرت حمزہ کی بیٹی اور حضرت ابو سلمہ کی بیٹی، حضرت ابو سلمہ کی بیٹی کا نام ہے درہ، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ربیبہ تھیں۔ ربیبہ ایسی ہستی کو کہتے ہیں، ایسے بچے یا بچی کو کہتے ہیں ربیب اور ربیبہ، کہ کسی عورت کا کسی شخص سے نکاح ہو اور بعد میں اس کا انتقال ہو جائے یا اس سے علیحدگی ہو جائے اور بچے ماں کے ساتھ رہ کر دوسرے شوہر کے پاس پرورش پائیں، تو جس شخص کے پاس وہ پرورش پا رہے ہیں اس کے لیے وہ بچے ربیب یا ربیبہ ہیں۔ تو درہ یہ حضرت ابو سلمہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہما کی بیٹی ہیں۔ اور کسی موقع پر کسی نے حضرت درہ کے رشتے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا، یہ کہا کہ آپ شاید درہ سے نکاح کرنے والے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک تو ام سلمہ کی وجہ سے وہ میری ربیبہ ہیں، دوسرے یہ کہ ابو سلمہ میرے رضاعی بھائی ہیں۔ سویبہ کا انہوں نے جو ہے وہ دودھ پیا تھا اور میں نے بھی دودھ پیا، دونوں رضاعی بھائی ہیں، اور سویبہ ہم دونوں کی رضاعی ماں ہیں۔ ایسے ہی ایک موقع پر حضرت حمزہ کی بیٹی سے نکاح کے بارے میں، حضرت حمزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں رشتے کے اندر۔ البتہ حلیمہ سعدیہ کا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا، حلیمہ سعدیہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعی ماں ہیں، اور حضرت حمزہ کی جو ہے حضرت سویبہ بھی رضاعی ماں ہیں۔ تو اس اعتبار سے حضرت حمزہ چچا ہونے کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رضاعی بھائی بھی ہوئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بنیاد پر حضرت حمزہ کی بیٹی کے رشتے کو جو ہے منع کر دیا کہ نہیں، وہ میری بھتیجی ہے تو اس سے میں کیسے نکاح کر سکتا ہوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، انہوں نے اس روایت کو نقل کیا ہے، جب حضرت حمزہ کی بیٹی کا رشتہ پیش کیا گیا، لا تحل لی یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی بنت اخی من الرضاع۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو نقل کیا ہے کہ نسب کی بنیاد پر جو رشتے حرام ہو جاتے ہیں، جیسے کہ ماں، بیٹی، بہن اور اس طرح کی دیگر اور محرم رشتوں کی تفصیل قرآن مجید نے اس کو بیان کیا ہے سورہ نساء میں، ویسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ رضاعت، دودھ پلانے کی بنیاد پر بھی یہ رشتے حرام ہو جاتے ہیں۔ تو وہ بھائی کی بیٹی ہے، تو میں کیسے حمزہ جو ہے وہ دودھ شریک بھائی ہیں، تو ان کی بیٹی سے جو ہے میں کیسے نکاح کر سکتا ہوں۔ یہ بخاری شریف نے حضرت ابن عباس کی اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ ایک موقع پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ایک چچا ہیں، رضاعی چچا، دودھ شریک چچا، افلح ان کا نام ہے۔ تو انہوں نے جو ہے حضرت عائشہ سے ایک موقع پر ملاقات کا موقع آیا، تو گھر میں آنے کا انہوں نے اجازت چاہی، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نہیں، میں پہلے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کروں گی کہ اس کی اجازت ہے یا نہیں ہے، پھر آپ کو اجازت دی جائے گی۔ اور یہ پردے کے احکام نازل ہونے کے بعد کی بات ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا انہو عمکی فاذنی لہو، آپ جو ہے ان کو اجازت دے سکتے ہیں، وہ آپ کے چچا ہیں۔ بہرحال حضرت سویبہ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعی ماں ہیں، انہوں نے اسلام قبول کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے دیگر اور اپنے بزرگوں کا احترام فرماتے، اکرام فرماتے، حضرت سویبہ کا بھی بہت اکرام فرماتے۔ حضرت خدیجہ سے جب نکاح ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، تب بھی حضرت سویبہ حیات تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ تشریف لاتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا بڑا اکرام کرتے، حتیٰ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر گئے تو وہاں سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے جب بھی موقع ہوتا ہدایہ بھیجتے۔ البتہ فتح مکہ کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ واپس آئے
اور اس وقت آپ نے حضرت ثویبہ کے بارے میں تفتیش کی تو تب پتہ چلا کہ ان کا انتقال ہو چکا ہے۔ ان کے بیٹے جن کا ہم نے پچھلی نشست میں ذکر کیا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ثویبہ نے دودھ پلایا تو ان کے بیٹے حضرت مسروح، یہ بھی جو ہے حضرت ثویبہ کے بیٹے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رضاعی بھائی ہیں۔ فتح مکہ کے موقع پر پتہ چلا کہ ان دونوں جو ہے بزرگوں کا انتقال ہو چکا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی تحقیق کی کہ ان کے کوئی رشتہ دار دوسرے ہیں تو پتہ چلا کہ کوئی جو ہے حیات نہیں ہے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بالکل آغاز کا دور، جب حضرت آمنہ کا دودھ پیا، حضرت ثویبہ کا دودھ پیا، اور کچھ ہی عرصے کے بعد حضرت آمنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحرا میں پروان چڑھنے کے لیے بھیج دیا۔ یہ عربوں کا، عرب میں بھی اشراف کا، ایلیٹ جو ان کا طبقہ تھا، قبائل تھے، وہ اپنے بالکل نو مولود بچوں کو، ابھی جو پیدا ہوئے ہیں نیو بورن بیبیز کو صحراؤں میں بھیج دیا کرتے تھے۔ اس وقت کی یہ روایت تھی۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ اتنی کم سنی کے اندر جو ہے صحرا میں کیوں بھیج دیتے تھے؟ صحرا کے اندر بسنے والے قبائل کے درمیان وہ بچے پلے بڑھیں، اس کے لیے جو ہے مائیں اتنا سخت دل اپنے کیسے کر لیتی تھیں؟ تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ قریش کی یہ روایت تھی، اشراف قریش کا یہ ایک کسٹم تھا، ان کی روایت تھی، ان کی تہذیب تھی کہ وہ اپنے بچوں کو جو ہے وہ صحراؤں کے اندر پلنے کے لیے بھیجتے تھے۔ زمانے قدیم سے ان کے درمیان یہ روایت چلی آ رہی تھی۔ اس کی وجوہات میں اس بات کو بیان کیا جاتا ہے کہ بچوں کے صحت کے لیے، کہ صحت مند ماحول کے اندر وہ پروان چڑھیں، اس کی توجہ جو ہے ہوتی تھی، اس پر توجہ دے کر جو ہے ان بچوں کو صحراؤں میں بھیجا جاتا تھا۔ اس زمانے میں متعدی جو امراض ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے کمسن بچوں کے ان امراض میں مبتلا ہونے کے خدشات ہوتے ہیں، اور زیادہ گھنی بستیوں کے اندر جو ہے یہ امراض تیزی کے ساتھ پھیل جاتے ہیں، تو صحرا میں اس لیے بھیجے جاتے تھے تاکہ ان کی حفاظت ہو۔ علاج معالجے کے اس وقت مواقع جو تھے، اپورچونٹیز جو تھے، وہ بہت کم تھے، محدود تھے، تو متعدی امراض سے حفاظت کے لیے یہ بچے صحراؤں کے اندر بھیج دیے جاتے تھے۔ ایک غرض یہ بھی ہوتی تھی کہ صحرا میں پرورش پانے والے بچوں کی جو قوت مدافعت ہے، ان کا جو اسٹیمنا ہے وہ بڑھ جاتا ہے، جفاکشی کی زندگی کی جو ہے انہیں عادت پڑتی ہے، وہ اپنے بچوں کو پرتعیش ماحول سے دور رکھنا چاہتے تھے کہ وہ پرتعیش ماحول کے اندر ان کی عادتیں بگڑے نہیں، وہ شجاع بنے، بہادر بنے، جفاکش بنے، محنت کرنے والے بنے۔ تو یہ قریش کا خاص طور سے جو ہے ان کی عادت تھی، وہ اپنے بچوں کو صحراؤں کے اندر جو ہے پرورش پانے کے لیے بھیجتے تھے۔ ایک بات یہ، دوسری بات یہ کہ ہر قبیلے کے اندر نہیں بھیجے جاتے تھے یہ، بلکہ چنندہ سلیکٹڈ قبائل تھے جو بچوں کو اس طرح سے لے کر پرورش کرتے اور ان کو پروان چڑھاتے۔ اس میں ایک غرض یہ بھی تھی کہ ان قبائل کی زبان بہت خوبصورت تھی، کہ بچوں کی صحت کے ساتھ ساتھ ان قبائل میں رہ کر بچوں کی جو زبان ہے، عربی زبان، اور اس کا جو لہجہ ہے وہ خوبصورت بنے۔ یہ ان بچوں کو صحرا میں بھیجنے کا جو ہے وہ ایک مقصد ہوا کرتا تھا، اور اس میں بھی بنو سعد بن بکر جو ہے وہ بہت معروف قبیلہ تھا۔ ابن اسحاق نے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے کہا کرتے تھے کہ انا اعربکم انا قرشی واسترضعت فی بنی سعد بن بکر۔ روض العنف میں سہیلی نے اس روایت کو نقل کیا ہے ابن اسحاق کی کہ میں تم میں عربی زبان سب سے خوبصورت بولنے والا ہوں۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ میں قریشی ہوں، قریش قبیلے کے افراد کی، لوگوں کی جو زبان تھی وہ بہت خوبصورت تھی، عربی زبان ان کی۔ قرآن کا بعد میں چیلنج بھی جو ہے وہ انہی لوگوں سے سب سے پہلے ہوا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ میں نے بنو سعد بن بکر کے اندر جو ہے وہ پرورش پائی ہے، میں نے ان کے درمیان رہ کر جو ہے وہ مدت رضاعت کو میں نے پورا کیا ہے۔ آپ سے جب پوچھا جاتا، ایک موقع کے اوپر جو ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں منقول ہے کہ انہوں نے اور دوسرے صحابہ نے آپ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ اپنے متعلق آپ ہمیں کچھ بتائیے کہ کیسے جو ہے آپ کا بچپن گزرا، اخبرنا عن نفسک۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کا آغاز کیسے ہوا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا دعوت ابی ابراہیم و بشرا اخی عیسیٰ، کہ میں اپنے باپ حضرت ابراہیم کی دعا کا نتیجہ ہوں، اور میں اپنے بھائی حضرت عیسیٰ کی بشارت کا اظہار ہوں، اس کا جو ہے مظہر ہوں میں۔ اور میری ماں نے مجھے جبکہ میں حمل میں تھا دیکھا
کہ رأت امی حین حملت بی انہ خرج منہا نور اضاء لہا قصور الشام، کہ ان کے وجود سے ایک روشنی جو ہے وہ نکلی جس نے شام کے محلات کو جو ہے روشن کر دیا. اور اسی میں آپ نے فرمایا پھر وَاسْتُرْضِعْتُ فِي بَنِي سعد بن بکر. یہ عیون الاثر میں اور سہیلی نے روض الانف میں یہ اس روایت کو ابن اسحاق کی نقل کی ہے کہ میں جو ہے جو بنو سعد بن بکر کے اندر میں نے مدت رضاعت کو پورا کیا تو اس سے میری زبان جو ہے وہ بہت خوبصورت بنی، بہت ہی جو ہے وہ پیاری ہوئی. قرآن مجید نے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو نقل کیا ہے سورہ بقرہ میں، اور متعدد موقعوں پر اس دعا کو دہرایا گیا ہے. سورہ بقرہ میں حضرت ابراہیم نے جب کعبے کی تعمیر کی تو دعا کی ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جس بشارت کا اس حدیث کے اندر ذکر کیا گیا ہے وہ سورۃ الصف کے اندر ہے کہ وہ مبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت احمد نام سے دی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تبصرہ بھی بہت اہمیت کا حامل ہے، جس کو ہم نے ابھی ذکر کیا کہ حضرت ابو بکر نے ایک موقع پر فرمایا ما رأیت افصح منک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ سے زیادہ فصیح زبان، عربی زبان کو انتہائی فصاحت کے ساتھ بولنے والا میں نے کسی اور کو نہیں دیکھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا وما یمنعنی انا من قریش وارضعت فی بنی سعد. ہاں ایسا کیوں نہیں ہوتا، میں تو اولاً قریش کا ایک فرد ہوں اور پھر بنو سعد کے اندر میری پرورش ہوئی ہے. اس سے یہ صاف واضح ہوتا ہے کہ ایک تو صحت کے غرض سے کہ صحرا کے اندر جفاکشی کے ماحول کے اندر جہاں پر قوت مدافعات بڑھے، امراض سے دور جو ہے ایک کھلے فضا کے اندر، کھلے ماحول کے اندر پرورش پائیں بچے، اس کے لیے قریش اپنے بچوں کو جو ہے وہ صحراؤں کے اندر بھیجا کرتے تھے. اور دوسری غرض تھی زبان کی خوبصورتی، جس کے لیے بنو سعد بن بکر جو ہے وہ بہت اہمیت کے حامل قبیلہ تھا. اس کی تفصیل اس طرح پیش آئی کہ جب حضرت آمنہ اور حضرت سویبہ کے پاس پرورش میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں خواتین کے پاس شروع میں رہے، حضرت ام ایمن کی پرورش میں رہے جو حضرت عبداللہ کی باندی تھیں، اور کچھ عرصے کے بعد پھر حضرت حلیمہ جو ہیں وہ مکۃ المکرمہ پہنچی اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت آمنہ سے لیا اور بنو سعد بن بکر میں لے کر واپس گئیں. یہ حضرت حلیمہ جو ہیں وہ قیس عیلان یہ ایک قبیلہ ہے بنو حوازن کا، اور طائف کے علاقے کے اندر جو ہے یہ قبیلہ آباد تھا. یہاں پر جو قیس عیلان ہے یہ بنو سعد بن بکر اس کی ایک شاخ ہے. اصل بڑا قبیلہ بنو حوازن، اس کے اندر قیس عیلان، اور پھر اس میں ایک بطن شاخ بنو سعد بن بکر. ان کی ایک فرد ہیں یہ حلیمہ بنت ابو ذویب، حلیمہ بنت ابی ذویب. ان کے شوہر کا نام ہے حارث. ابن اسحاق کی روایت کے مطابق ان کا خود بیان ابن اسحاق نے نقل کیا ہے کہ یہ بہت سخت حالات ان کے تھے، صحرا میں یہ لوگ رہتے تھے، اور واضح ہے کہ صحرا کی جو آمدنی کے ذرائع ہیں وہ بہت محدود تھے، وسائل زندگی ان کے لیے جو ہے وہ بہت محدود تھے. یہ پیسوں کے لیے جو ہے قریش کے بچوں کو اپنے پاس نگہداشت کے لیے لے کر آتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی خود حضرت حلیمہ جو ہیں وہ کئی بچوں کو، جن میں حضرت حمزہ بھی ہیں اور ابو سفیان ابن حارث ابن عبد المطلب، ان کو بھی جو ہے حضرت حلیمہ اپنے پاس پہلے بچوں کو قریش کے نگہداشت کے لیے لا چکی تھیں. تو یہ لاتے، حضرت حلیمہ کہتی ہیں کہ ہم دودھ پلانے کے لیے لاتے، ان کی نگہداشت کرتے، ان کی پرورش کرتے، اور اس کی بنیاد پر جو ہے انہیں کچھ معاوضہ ملتا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تولد ہوئے اور جب پیدا ہوئے تو حضرت حلیمہ بنو سعد بن بکر کی کچھ عورتوں کے ساتھ مکہ آئیں، اور اس وقت حضرت عبداللہ کا انتقال ہو چکا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے. تو جو بنو سعد بن بکر کی چند عورتیں مکہ آئیں، انہوں نے نومولود بچوں کو، نیو بورن بیبیز کو تلاش کیا. تو جن جن گھروں سے انہیں بچے ملے انہوں نے اٹھا لیے، اپنے لیے لے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم ہونے کی حیثیت سے وجہ سے کوئی ان کو نہیں لیا. حضرت حلیمہ جو ہے جب اپنے شوہر حارث ابن عبد العزیٰ کے ساتھ پہنچی، ان کی کنیت جو ہے ابو کبشہ تھی. آگے ہم دیکھیں گے کہ سیرت کے اندر بعض مقامات پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو
ابن ابی کبشہ کہا گیا ہے۔ وہ حضرت حلیمہ کے انہی شوہر حارث ابن عبد العزہ کی طرف منسوب کر کے کہا گیا ہے، کیونکہ حارث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رضاعی باپ بنے حضرت حلیمہ کی نسبت سے۔ ابو سفیان ابن حرب نے جو صلح حدیبیہ کے بعد ہرقل کے دربار میں انہوں نے جو کچھ بیان دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اس وقت تک انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، تو انہوں نے اس وقت کہا کہ لقد امیر عمرو ابن ابی کبشہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابن ابی کبشہ کہا کرتے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام سے یہ ذکر نہیں کرنا چاہتے، نعوذ باللہ معاذ اللہ۔ اسلام اس وقت انہوں نے قبول نہیں کیا تھا اس وقت تک، اس لیے انہوں نے یہ لفظ استعمال کیا کہ اس وقت انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ابن ابی کبشہ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تو اتنا اہم ہو گیا، ملک بن الاصفر ان سے ڈرتا ہے، ہرقل روم کا بادشاہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈرتا ہے، اور اس وقت ان کا کہنا ہے کہ اس وقت مجھے اندازہ ہوا کہ یقیناً اسلام جو ہے وہ ہر طرف پھیل جائے گا، اور آپ اسلام میرے دل میں اس وقت جو ہے وہ آہستہ آہستہ آنا شروع ہوا۔ تو حضرت حلیمہ جب اپنے شوہر کے ساتھ مکہ المکرمہ آئیں اور بنو سعد بن بکر کی عورتوں کے ساتھ پہنچیں تو خود ان کا ایک بیٹا دودھ پیتا ان کے ساتھ تھا۔ اس وقت ان کے حالات بڑے سخت تھے، ان کی جو سواری تھی وہ ایک جو ہے بہت ہی لاغر گدھی ان کے ساتھ تھی۔ ہم آج جو ہے وہ گاڑیاں استعمال کرتے ہیں سواری کے طور پر، کاریں استعمال کرتے ہیں اور جو ہے دیگر اور وہیکلز ہم استعمال کرتے ہیں، اس زمانے کی سواریاں کیا تھی؟ یہی تھا، اونٹنی اور گھوڑا، گدھا، گدھی، اس کو سواری کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ تو حضرت حلیمہ کے پاس جو سواری تھی گدھی، وہ بہت ہی لاغر تھی، بہت ہی دبلی پتلی کمزور سی تھی۔ ایک اونٹنی تھی ان کے پاس، جب وہ بنو سعد بن بکر سے اپنے قبیلے سے نکل کر مکہ آ رہے تھے تو ان کی سواری کی سست رفتاری کی وجہ سے ان کا پورا جو قافلہ تھا وہ ان سے نالاں تھا کہ کیا بات ہے کہ تمہاری وجہ سے ہمارا پورا قافلہ جو ہے وہ بہت آہستہ روی سے چلنے پر مجبور ہے۔ جو ان کے پاس اونٹنی تھی وہ جو ہے وہ دودھ وہ دیتی تھی، لیکن بہت ہی برائے نام اس کا دودھ ان کو حاصل ہوتا تھا۔ بعض روایات میں ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ بھوک کی وجہ سے ہم رات بھر سو نہیں پاتے تھے، ہمارا بچہ جو تھا میرے سینے کے اندر دودھ کی کمی کی وجہ سے اس کی بھوک نہیں مٹتی تھی، تو اس کی ضرورت کے مطابق دودھ جو ہے اس کو پورا نہیں ہوتا تھا، تو وہ بھی جو ہے وہ بلکتا رہتا تھا۔ بہرحال جب تمام عورتوں نے بچے مکہ المکرمہ سے لے لیے، نو مولود بچے لے لیے، تو حضرت حلیمہ کو بہت برا دکھا کہ مجھے کوئی بچہ نہیں ملا، اور رات میں خیمے میں اب ان کو دوسری صبح اپنے قافلے والوں کے ساتھ، اپنے قبیلے کے لوگوں کے ساتھ، اپنے قبیلے کو بنو سعد بن بکر کو واپس جانا ہے۔ تو رات میں انہوں نے اپنے شوہر سے کہا کہ مجھے یہ اچھا نہیں لگتا کہ میں سب کے ساتھ آئی لیکن خالی ہاتھ چلے جاؤں۔ تو آپ حارث نے اپنی بیوی حلیمہ سے کہا کہ پھر تم جو ہے اسی یتیم بچے کو کیوں نہیں لے لیتی جس کو تم نے جو ہے نظر انداز کر دیا ہے؟ حلیمہ کے شوہر حارث نے اس وقت کہا کہ ممکن ہے کہ اسی بچے کے ذریعے سے ہمیں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ برکت عطا فرمائے، اس سے ان دونوں جو ہے مرد اور عورت کا جن کی پرورش میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رہے ان کے مزاج کا اندازہ ہوتا ہے۔ حضرت حلیمہ نے ان سے جب کہا واللہ انی لاکرہ ان ارجع من بین صواحبی ولم اخذ رضیعا، مجھے یہ پسند نہیں آ رہا کہ میری ساتھی عورتیں جو ہے وہ تو بچوں کو لے چکی ہیں اور میں جو ہے وہ کسی بچے کو، کسی دودھ پیتے بچے کو میں نہیں لے پائی۔ میرا ایسا خیال ہے کہ واللہ لأذهبن الى ذلك اليتیم فلا آخذنہ، میں اس یتیم بچے ہی کے پاس چلے جاؤں اور اسی کو لے لوں۔ تو انہوں نے کہا کہ بالکل تم ضرور کرو، یہ علیک ان تفعلی، عسى اللہ ان یجعل لنا فیہ برکہ، امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کے ذریعے سے جو ہے ہمیں برکت عطا فرمائے۔ یہ ابن اسحاق کی روایت ہے کہ ایک یتیم بچہ ہے اور اس کے والد نہیں ہے، اور رضیع کو عام طور پر پیسے کے لیے جو ہے وہ لیا جاتا تھا، اور جب اب لیا جائے گا تو کیا بدل میں ملے گا، کیا معاوضہ ملے گا، ماں باپ خوش ہو کر کیا دیں گے، اس کا کوئی تیقن نہیں ہے۔ تو ان دونوں نے زیادہ پیسوں کی پرواہ کیے بغیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لینے کو، اپنے ساتھ لانے کو جو ہے وہ ترجیح دیا۔
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ہی وہ لے کر آئے انہی کا کہنا ہے، بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آتے ہی ان کی زندگیوں میں برکت کا ظہور شروع ہو گیا۔ جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے خیمے میں پہنچی تو وہ کہتی ہیں کہ پہلے تو جو ہے مجھے اپنے بچے کو پلانے کے لیے دودھ میرا کافی نہیں ہوتا تھا، لیکن اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور میرا بیٹا جو ہے وہ دونوں سیراب ہو کر جو ہے وہ دودھ پی سکنے لگے۔ اور جو اونٹنی تھی، جو ان کو عرب جو ہے وہ ان کے غذا اور ان کے کھانے وہ بہت زیادہ اس کے اندر ورائٹیز نہیں ہوتی تھی، تنوع نہیں ہوتا تھا، کھجور کھاتے تھے، دودھ جو ہے وہ مویشیوں کا، بکری کا، اونٹنی کا اس کو دوہتے اور اسی کو جو ہے وہ اپنے کھانے کے طور پر استعمال کرتے۔ تو جب یہ لوگ بنو سعد بن بکر سے آ رہے تھے اپنے قبیلے سے، تو ان کی اونٹنی بڑی مشکل سے کچھ جو ہے وہ دودھ دیتی تھی، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر وہ اپنے ساتھ آ گئے تو اس اونٹنی کے تھن جو ہے وہ دودھ سے لبریز ہو گئے۔ سیرت نگاروں نے، ابن اسحاق نے خود حضرت حلیمہ کی اس روایت کو نقل کیا ہے۔ جب حارث نے صبح کی، رات جب لے کر یہ لوگ آئے اور صبح ہوئی تو حضرت حلیمہ سے حارث نے کہا تعلمی واللہ یا حلیمہ لقد اخذتی نسمتا مبارکتا، حلیمہ تم نے ایک بہت ہی مبارک جان کو اپنی زندگی کے ساتھ شامل کیا ہے۔ تو حضرت حلیمہ نے جواب دیا واللہ انی لارجو ذلک، ہاں مجھے بھی یہی لگتا ہے کہ یہ بچہ جو ہے ہمارے لیے بہت بابرکت ہے۔ اتنا ہی نہیں، جب صبح کو یہ قافلہ چلا تو حضرت حلیمہ کہتی ہیں رکب اتانی، اتان عربی زبان میں کہتے ہیں گدھی کو، سواری جس پر سوار ہوتے ہیں۔ تو حضرت حلیمہ کہتی ہیں کہ میں اپنی سواری کے اوپر سوار ہوئی، وحملتہ علیہا، اپنے ساتھ ساتھ، وحملتہ علیہا معی، میں نے نومولود بچے کو یعنی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ ہی سوار کر لیا، اپنے ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گود میں اٹھا لیا۔ اور یہ جو سواری جب ہم آ رہے تھے، جس سواری پر میں سوار تھی، پورا قافلہ ہم سے نالاں تھا، ہماری سست رفتاری کی وجہ سے ان کو سست رفتاری سے چلنا پڑتا تھا، تو یہ جو سواری ہے اب بہت تیز رفتار ہو گئی۔ اور انہوں نے حیرت کا اظہار کیا، انہوں نے کہا یا ابنت ابی ذؤیب ویحک اربعی علینا، ٹھہرو، اور کیا یہ وہی سواری ہے جس کے اوپر تم آتے وقت سوار تھی؟ اور انہوں نے جو ہے پھر کہا کہ اس سواری کے اندر پتہ نہیں کیا بات پیش آ گئی ہے کہ یہ پہلے کے مقابلے میں بہت تیز رفتار ہو گئی ہے۔ حضرت حلیمہ نے ان تمام باتوں کو جو ہے ایک نیک فعل کے طور پر لیا۔ ابن اسحاق نے ان ساری تفصیلات کو نقل کیا ہے کہ 2 سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان رہے اور ان کے درمیان برکتوں کا سلسلہ جاری رہا۔ جب یہ بنو سعد بن بکر کو پہنچے تو وہ ایک بہت ہی خوبصورت دور جو ہے ان کا خیر کا اور خیر کی بڑھوتری کا جو ہے ان کے لیے پیش آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 سال ان کے درمیان جب آپ ان کے درمیان رہے، بہترین نشو و نما آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی۔ 2 سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ خوب توانا، تندرست اور مضبوط جو ہے آپ کے قوہ بن گئے۔ 2 سال کے بعد روایت کے مطابق، یعنی ان کی جو روایت تھی قریش کی اور ان بچوں کو جو لاتے تھے، مدت رضاعت 2 سال ہوا کرتی تھی۔ 2 سال تک اس طرح کی دایائیں مرضعات بچوں کو اپنے پاس رکھتی ہیں اور پھر واپس لے جا کر ان کے ماں باپ کے حوالے کر دیتی۔ لیکن حضرت حلیمہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو وابستگی ہو گئی تھی، جو محبت ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیدا ہو چکی تھی، تو وہ حضرت آمنہ کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لائے اور ان کے سامنے کئی طرح کے جو ہے وہ عذر رکھے کہ میں جو ہے دوبارہ محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم لے کر جانا چاہتی ہوں۔ اور آپ دیکھ بھی رہی ہیں کہ مکے کے اندر جو ہے وبا پھیلی ہوئی ہے، اس وقت جو ہے کوئی بیماری اس وقت وہاں پر پھیلی ہوئی تھی، تو اس کا حوالہ دیا حضرت حلیمہ نے اور بہت اصرار کیا، اور اس اصرار کے اوپر حضرت آمنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر حضرت حلیمہ کے حوالے کر دیا۔ جب حضرت حلیمہ کے یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب اس دوسرے دورانیے میں رہنے لگے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ بچپن کا وہ مشہور واقعہ پیش آیا، جس میں حضرت جبرائیل جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور ایک اور فرشتے کے ساتھ
اور جیسے ہی حضرت جبرائیل کو اور دوسرے حضرت جبرائیل کے ساتھی کو بچوں نے دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیثی کتابوں میں اس روایت کو بہت تفصیل کے ساتھ نقل کیا گیا ہے کہ بچوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے. حضرت حلیمہ کی جو بکریاں تھیں ان کو سب چراتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ شامل رہتے تھے. اور اس وقت صرف بچے وہاں پر موجود تھے بستی سے قریب میں. اور جب حضرت جبرائیل اور ایک اور فرشتے وہاں پہنچے تو دوسرے بچے ڈر کر بھاگ گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا سامنا کیا. حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس حدیث کو جو ہے وہ تفصیل کے ساتھ امام مسلم نے نقل کیا ہے. مزید تفصیل کے ساتھ حدیث کی دوسری کتابوں میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتاہ جبرائیل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے وہ حضرت جبرائیل آئے. وَهُوَ يَلْعَبُ مَعَ الصِّبْيَانِ یا مع الغلمان، دونوں طرح کے روایت کے الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ جو ہے وہ کھیل رہے تھے. فَأَخَذَهُ فَصَرَعَهُ، حضرت جبرائیل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سرع کہتے ہیں پچھاڑنا. یعنی آپ اگر کسی کے ساتھ آپ کی مدبھیڑ ہو اور آپ کو جو ہے اس کے ساتھ کچھ طاقت لگانی پڑ رہی ہو اس کو نیچے گرانے کے لیے، تو اس کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں سرع. یہ ایک بچہ جو بڑی مشکل سے جو ہے وہ 4 سال کا ہے، ہاں، حضرت جبرائیل سے مقابلے کے لیے، وہ جبرائیل کہ قوموں کے اوپر پر جو عذاب نازل ہوا وہ اس فرشتے کے ذریعے سے. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت اور اس وقت جو ہے ایک بچہ ہونے کے باوجود جو ہے وہ شجاعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ حضرت جبرائیل کو جو ہے ان کے اوپر اپنی طاقت کو صرف کرنا پڑا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب انہوں نے نیچے لٹایا حضرت جبرائیل نے، تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کو، آپ کے دل کو انہوں نے جو ہے وہ کھولا، سینے مبارک کو کھول کر جو ہے وہ دل نکالا. اب یہاں یہ سوچنا کہ کیسے یہ سرجری ہوئی ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ فرشتہ جو فرشتوں میں سب سے زیادہ قابل، طاقتور، جن کی طاقت کا اندازہ جو ہے وہ ہمارے بس سے باہر ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو کس کس طرح کی استعداد اور قابلیتوں سے نوازا وہ اللہ بہتر جانتا ہے، اور کیسے یہ عمل پیش آیا وہ اللہ بہتر جانتا ہے. حضرت جبرائیل نے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو کھولا اور اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو نکالا باہر، اور دل کو نکال کر استخرج القلب فاستخرج منہ علقۃ، سودا جو ہے وہ خون کے لوتھڑے کو سیاہ دل سے نکال کر حضرت جبرائیل نے اس کو پھینکا اور کہا ھذا حظ الشیطان منک، یہ جو ہے وہ شیطان کا حصہ ہے جو ہے اس کو نکال کر پھینکا جا رہا ہے. اس کی حقیقت یہ ہے کہ جب بھی کوئی انسان پیدا ہوتا ہے تو حدیث میں ہے کہ شیطان اس کو جو ہے وہ کچوکا لگاتا ہے، اپنی انگلی سے اس کے بدن کے اندر جو ہے ایک کچوکا لگاتا ہے، ایک جو ہے وہ مار جو ہے وہ ہلکی سی مار مارتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کل بنی آدم یطعن الشیطان فی جنبیہ باصبعہ حین یولد، کہ جب بھی بنی آدم میں سے کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے شیطان اپنی انگلی سے اس کے بازو کے اندر جو ہے وہ کچوکا لگاتا ہے، سوائے حضرت عیسیٰ ابن مریم کے ذہب یطعن فطعن فی الحجاب، کہ ان کو اس نے کچوکا لگانے کی کوشش کی لیکن وہ ایک حجاب، ایک پردے کے اوپر جو ہے وہ کچوکا لگانے میں کامیاب ہوا. حضرت عیسیٰ کے بدن کے اوپر وہ کامیاب نہیں ہوا. صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے. یہ شیطان کی عداوت اور انسان سے اس کی نفرت کا اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جو اس نے جو ہے جنت سے نکالے جانے اور انسان کو حضرت آدم کو خلیفہ بنائے جانے کے بعد اللہ تعالیٰ کے سامنے جو بڑی بڑی ڈینگیں اس نے ماری تھی کہ میں ان کو جو ہے آپ کے دربار میں کامیاب ہونے نہیں دوں گا، اور جب یہ آپ کے پاس آئیں گے تو جو ہے یہ آپ کے شکر گزار اور فرما بردار نہیں رہیں گے، میں ان کے آگے سے، پیچھے سے، اوپر سے، نیچے سے، دائیں سے، بائیں سے جو ہے آؤں گا اور ان کو بہکاؤں گا. تو اس کا آغاز جو ہے جیسے ہی کوئی بنی آدم، کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے، شیطان کی اس عداوت کا جو ہے وہ آغاز ہو جاتا ہے اور وہ نقصان پہنچانا اس کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کر دیتا ہے. یہی وجہ ہے کہ شیطان کے اس طرح کے عمل سے بچاؤ کے لیے ہمیں دین میں ہدایت دی گئی ہے، تعلیم دی گئی ہے کہ بچے کے کانوں میں جو ہے وہ اذان دی جائے. بہرحال ایک چیز ذہن میں رہنی چاہیے کہ شیطان کا یہ جو کچوکا ہوتا ہے اس سے انسان اس کے کنٹرول میں نہیں چلا جاتا، بلکہ زندگی بھر وہ صرف وسوسہ ڈال سکتا ہے، برائی کی طرف راغب کر سکتا ہے، برائی کی طرف مائل کر سکتا ہے، لیکن انسان پر شیطان کا کوئی کنٹرول نہیں ہوتا. اس کو قرآن نے بیان کیا ہے. کہیں کوئی غلط فہمی کا شکار ہو جائے اور اپنے گناہ کے لیے اس کو دلیل بنانے لگے تو قرآن نے اس کو واضح کیا کہ قیامت کے دن جب حشر کے میدان میں حساب کتاب ہوگا اور فیصلہ ہو جائے گا
انسانوں کا کہ کس کو جنت میں جانا ہے اور کس کو جہنم میں جانا ہے، تو جن کے بارے میں جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہوگا اس کو وہ لوگ شیطان کو جو ہے وہ ملامت کر رہے ہوں گے کہ تیری وجہ سے ہمارا یہ حشر ہوا. تو شیطان کہے گا لما قضی الامر قال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم. ارے تم مجھے کیا جو ہے الزام دے رہے ہو؟ ایک وعدہ تو تم سے اللہ تعالیٰ نے بھی کیا تھا کہ جو ہے فرما بردار رہے گا، جو ہے شکر گزار رہے گا، جو ہے اللہ کے احکام کی تعمیل کرے گا، جو انبیاء کے ذریعے سے بھیجی ہوئی ہدایت کی پیروی کرے گا، اس کو کوئی خوف اور کوئی حزن لاحق نہیں ہوگا. ہاں اما یأتینکم منی ھدی فمن تبع ھدایا فلا خوف علیہم ولا ھم یحزنون. یہ اللہ کا وعدہ تھا اور اللہ نے آج اپنے وعدے کو سچ کر دکھایا. پھر میں نے ایک وعدہ کیا تھا، ہاں لیکن میں تو اپنے وعدے کو پورا کرنے والا ہوں نہیں. ووعدتکم فاخلفتکم فما کان لی علیکم من سلطان. میرا تم پر کوئی زور نہیں چلتا تھا، میرا تم پر کوئی کنٹرول نہیں تھا. الا ان دعوتکم، سوائے اس کے کہ میں نے تمہیں برائی کی طرف بلایا اور تم فاستجبتم لی، تم نے جو ہے میرے بلاوے کو، میری پکار کو، ہاں میری پیشکش کو تم نے قبول کیا، میرے بلاوے کو تم نے قبول کیا، یعنی اللہ کے بلاوے کو تم نے رد کیا. فلا تلومونی، تو آج تم مجھے ملامت مت کرو. ولوموا انفسکم، بلکہ تم خود اپنے آپ کو جو ہے ملامت کرو کہ جب اللہ کے وعدے کو تم نے اہمیت نہیں دی اور میرے وعدے کے اوپر چلے تو تمہارا یہی انجام ہونا تھا. ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخیہ، ہاں انی کفرت بما اشرکتمونی. اللہ کے مقابلے میں جو تم نے مجھے جو ہے وہ شریک کیا تھا میری فرمانبرداری کے لیے، تو اس کے لیے تم خود جو ہے وہ گنہگار ہو، تم خود اللہ تعالیٰ کے آگے جو ہے مجرم ہو، اور جو گمراہ اور مجرم ہیں، ظالم ہیں، ان کے لیے جو ہے وہ دردناک عذاب ہے. سورہ ابراہیم میں شیطان کے اس مکالمے کو جو ہے وہ تفصیل کے ساتھ نقل کیا گیا ہے. اس آیت کی روح سے صاف پتہ چلتا ہے کہ شیطان کا یہ جو عمل ہوتا ہے وہ وسوسے کی حد تک اور جو ہے وہ برائی کی طرف مائل کرنے کی حد تک ہے، انسان کے اوپر اس کا کوئی کنٹرول نہیں ہوتا. بہرحال حضرت جبرائیل نے جب وہ سودا کو نکالا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب سے، تو اس کو جو ہے وہ ایک تست میں مائع زمزم سے اس کو دھویا اور پھر جو ہے اس کو اپنی جگہ کے اوپر، قلب مبارک کو اپنی جگہ کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انہوں نے لگایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ پھر جیسے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت تھی، حالت تھی، ویسے کر دیا. یہ جو بچے اس پوری مدت کے اندر جب یہ عمل ہو رہا تھا، یہ بچے جب حضرت حلیمہ کے پاس بھاگ کر پہنچے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھیل رہے تھے، وہ حضرت حلیمہ کے پاس پہنچ کر کہنے لگے، اگر انہوں نے دور سے اس عمل کو دیکھ لیا ہو کہ ان محمدن قد قتل، کہ محمد کو جو ہے وہ قتل کر دیا گیا، اور وہ حضرت حلیمہ اور حضرت حارث جو ہے وہ بھاگے بھاگے آئے، ہاں اور دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ رنگ جو ہے وہ پھیکا پڑا ہوا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ چیخ رہے ہیں نہ رو رہے ہیں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ شجاعت اور بہادری کہ ایسے ایک اچھمبے اور انوکھے جو بظاہر جو ہے وہ سخت اذیت ناک بھی ہے دیکھنے کے اندر، جو ہے وہ واقعہ پیش آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ رو رہے ہیں نہ چیخ رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاں البتہ رنگ جو ہے وہ پھیکا ہے. تو حضرت حلیمہ نے جو ہے اور حضرت حارث نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تفصیل پوچھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے احوال کو جو آپ کے ساتھ پیش آئے اس کو بیان کیا. حضرت انس کہتے ہیں کنت ارا اثر ذلك المخیط فی صدرہ، کہ وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر کا واقعہ پیش آیا تو وہ جو حضرت جبرائیل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو برابر کر دیا تو اس سلائی کا اثر جو ہے ایک دھاری کی شکل میں جو ہے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کے اوپر دیکھتا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہیں، صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے، اور یہ جو واقعہ ہے اس کی بہت ساری حکمتیں ہیں. اس میں سے ایک اہم ترین حکمت تو یہی ہے کہ جو حضرت جبرائیل نے کہا کہ وہ جو حد شیطان ہے، سودا ہے، اس کو نکال پھینکا گیا. اور پھر یہ واقعہ شق صدر کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں متعدد مرتبہ، آگے بھی کئی مرتبہ پیش آیا ہے. سیرت نگاروں نے 4 موقعوں پر ذکر کیا ہے. دوسرا اہم ترین یہ وقت جو ہے، موقع، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج اور اسراء کے سفر سے پہلے یہ معاملہ دوبارہ پیش آیا جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی میزبانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ حاصل ہوئی اور بیت المقدس کا آپ نے سفر کیا، معراج کا، آسمانوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کیا. ایک واقعہ
خود وحی کے آغاز سے پہلے بھی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ پیش آیا تاکہ وحی کا تحمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر سکیں۔ اس کی تفصیل کو جو ہے ہم اپنے اپنے موقع کے اوپر آگے ذکر کریں۔ یہ پہلا موقع ہے جب شق صدر کا واقعہ حضرت حلیمہ کے پاس جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ پرورش پا رہے تھے تب پیش آیا۔ حضرت حلیمہ نے جب یہ دیکھا تو وہ اس پورے واقعے کو تعبیر نہیں دے سکیں کہ یہ کیوں پیش آ رہا ہے، کہیں کوئی شیطان اور کوئی جو ہے وہ دشمن جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ ہو گیا ہو۔ تو انہوں نے ایک اس خوف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ حضرت آمنہ کے پاس پہنچ گئیں، اور چاہتی نہیں تھیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو وابستگی تھی، جو محبت پیدا ہو چکی تھی، جو تعلق پیدا ہو چکا تھا، جس کی کئی وجوہات ہیں۔ ایک تو وجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے درمیان ہونے کی برکت، جو انبیاء علیہ السلام کے آپ کے عام طور پہ اخلاق ہوتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، کم سنی ہی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے حالات تھے کہ آپ کے اخلاق کی بنیاد پر حضرت حلیمہ کو قطعی یہ گوارا نہیں تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس کر دیں۔ انبیاء کے بارے میں بالعموم یہ کہا جاتا ہے کہ جب کوئی ان کے ساتھ زندگی گزارتا ہے تو وہ ان سے محبت کرنے لگتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو ہم نے بالکل شروع میں نقل کیا ہے اپنی ابتدائی نشستوں کے اندر کہ جب کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچانک دیکھتا پہلی مرتبہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیبت ان کے اوپر ایک رعب طاری ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے اندر ایسا جلال تھا، ایسا رعب تھا۔ لیکن جب کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گھل مل جاتا، ظاہر بات ہے حضرت حلیمہ جو رضاعی ماں ہیں ان سے زیادہ اور کون گھلا ملا ہوگا، تو جب کوئی گھل مل جاتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، من خالتہ معرفتاً احبہ، یہ ہم نے سنن ترمذی کی حدیث اس سے پہلے بھی نقل کی ہے کہ جب آپ کے ساتھ کوئی رہنے لگتا تو آپ سے جو ہے وہ محبت کرنے لگتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حلیمہ بھی جو ہے وہ شدت کے ساتھ محبت کرنے لگی تھیں، لیکن آپ کی حفاظت کی غرض سے وہ اس بات پر تیار ہو گئیں کہ حضرت آمنہ کو واپس کر دیا جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت آمنہ کو واپس کر دیا جائے۔ قرآن مجید نے بھی اس کو سورۃ الانشراح کے اندر نقل کیا ہے، الم نشرح لک صدرک۔ اس کی تفسیر میں بعض مفسرین نے کہا ہے کہ اس میں بھی شق صدر کے واقعے کی جانب جو ہے وہ اشارہ ہے۔ زرقانی ایک بہت بڑے سیرت نگار ہیں، وہ شرح مواہب میں نقل کرتے ہیں کہ اس واقعے کو حقیقت پر محمول کرنا ضروری ہے کہ واقعتاً یہ پیش آیا، اس کی معنوی تعویل نہیں کی جا سکتی کہ اس سے کیا مراد ہے اور اس سے جو ہے وہ شرح صدر مراد ہے، دل کا کھول دینا مراد ہے، نہیں، ظاہر پر رکھنا ضروری ہے۔ خاص طور سے حضرت انس کے جو الفاظ ہیں کنت ارا اثر ذلک المخیط فی صدرہ، کہ شق صدر کے بعد سینے کے اوپر وہ جو نشان تھا، سینے کو دوبارہ جو ہے وہ سی دینے کا حضرت جبرائیل کی جانب سے، وہ لکیر جس سے معلوم ہوتا تھا کہ شق صدر کا واقعہ پیش آیا ہے، اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ یہ واقعہ جو ہے وہ حقیقی واقعہ ہے، معنوی اس کی تعویل درست نہیں ہے۔ حضرت حلیمہ جب حضرت آمنہ کے پاس پہنچی تو حضرت آمنہ نے پوچھا، ارے تم تو بہت اصرار کر کے جو ہے وہ پھر 2 سال کے لیے لے کر گئی تھی، پھر جو ہے اتنی جلدی قبل از وقت کیوں لے آئیں؟ تو حضرت حلیمہ نے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں کوئی حادثہ آپ کے ساتھ پیش نہ آئے۔ تو حضرت آمنہ نے سمجھا کہ کوئی خاص واقعہ پیش آیا ہے، تو حضرت آمنہ نے پھر سوال کیا کہ کیا کوئی خاص واقعہ پیش آیا ہے، اور اصرار کیا کہ اس کو بتایا جائے۔ تو حضرت حلیمہ نے پورے تفصیل بتلائی کہ بچوں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھیل رہے تھے اور یہ واقعہ پیش آیا، بچوں نے آ کے ہمیں اطلاع دی تو ہم جو ہے وہ گھبرائے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور مزید دیر کیے بغیر آپ کے پاس لے آئے ہیں تاکہ آپ کے پاس بچہ جو ہے حفاظت کے ساتھ رہے۔ حضرت آمنہ نے یہ پوری تفصیل سن کر بڑے ہی اطمینان کا اظہار کیا۔ اس سے خود حضرت آمنہ کی جو ہستی ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ان کا جو خیال ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ان کا جو ذہنی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس درجے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ سمجھتی تھیں اس کا اظہار ہوتا ہے۔ وہ فرماتی ہیں کلا، ان کے ساتھ ہرگز بھی کوئی واقعہ جو ہے وہ نامناسب پیش نہیں آ سکتا۔ واللہ ما للشیطان علیہ من سبیل، میرے اس بچے کے اوپر شیطان کو کوئی قابو نہیں مل سکتا۔ ان لی بنی لشأنا، میرے بچے کی جو ہے بہت اونچی شان ہے۔ اور پھر حضرت حلیمہ سے حضرت آمنہ نے کہا الا اخبرک خبرا، کیا میں تمہیں ایک بات بتلاؤں؟ تو حضرت حلیمہ نے کہا کیوں نہیں؟
تو انہوں نے کہا کہ جب یہ بچہ میرے پیٹ میں تھا اور میں حمل سے تھی تو میں نے دیکھا کہ ایک روشنی میرے وجود سے برآمد ہوئی ہے جس نے شام کے محلات کو جو ہے وہ روشن کر دیا، جس کا ذکر ہم نے متعدد موقعوں پر اس روایت کا پہلے ذکر کیا۔ پھر حضرت آمنہ مزید کہتی ہیں کہ فواللہ ما رأیت من حمل قط کان اخف ولا ایسر منہ، کہ جب حمل میں یہ بچہ میرے پاس تھا تو میں بالکل ہی ہلکی پھلکی خود کو محسوس کرتی تھی۔ دعی ہی عن کی، تم اس بچے کو یہیں پر چھوڑ دو، اور وانطلقی راشدتاً، کہ تم جو ہے بڑے اطمینان کے ساتھ بغیر کسی جو ہے الجھن کے تم چلی جاؤ، اس بچے کے ساتھ کوئی بری بات ہونے والی نہیں ہے۔ یہ حضرت آمنہ کا اطمینان تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حضرت آمنہ سے وابستگی تھی، حضرت آمنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت چاہتی تھی، اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ حضرت حلیمہ کو جو بہت چاہتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت حلیمہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انتہائی اکرام کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاملہ کرتے تھے، رضاعی ماں باپ دونوں کے ساتھ اور رضاعی دیگر اور رشتوں کے ساتھ۔ جب حضرت خدیجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا تو حضرت حلیمہ کبھی کبھار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں بھی حضرت حلیمہ کی جو ہے وہ کام آتے، آپ ان کی خدمت کرتے۔ ایک موقع پر جو ہے بنو سعد بن بکر بلکہ اس پورے علاقے کے اندر جو ہے وہ قحط پڑ گیا، تو اس موقع پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت حلیمہ پہنچی تو روایت میں ہے کہ 1 اونٹ اور 40 بکریاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حلیمہ اپنی جو ہے رضاعی ماں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیں۔ غرض یہ تھی کہ جو ہے اس قحط کے دور کے اندر ان کی مدد ہو جائے۔ حنین کے موقع پر ایک جعرانہ ایک مقام ہے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا، تو روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اکرام کے لیے اپنی چادر کو بچھایا، حضرت حارث کے لیے اپنی چادر کو بچھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو رضاعی بھائی اور بہن ہیں ان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر جو ہے وہ اکرام کیا۔ سنن ابی داؤد کے اندر امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے ان احادیث کو نقل کیا ہے جو حنین کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا اکرام کیا۔ ہم تفسیرت کے اندر تفصیل کے ساتھ ذکر کریں گے کہ فتح مکہ کے بعد جب مکہ فتح ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر طائف کا رخ کیا۔ یہ طائف کے اطراف ہی کے اندر بنو حوازن جو ہے وہ قبیلہ بکھرا ہوا آباد تھا، بہت بڑا قبیلہ حوازن، ثقیف اور حوازن۔ تو حوازن ہی کی ایک شاخ ہے قیس عیلان، اور قیس عیلان کا حصہ جو ہے حضرت حلیمہ کا خاندان ہے بنو سعد بن بکر۔ تو جب اس علاقے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کیا تو اس علاقے کے جو لوگ قیدی بن کر آئے ان کے اندر بعض وہ بھی تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بنو سعد بن بکر کے رضاعی رشتہ دار تھے، اور جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ان کا اکرام کیا۔ اور یہ بھی روایات میں آتا ہے کہ حلیمہ اور حارث ان دونوں نے جو ہے وہ اسلام کو قبول کیا، بلکہ یہ بھی منقول ہے کہ حارث جو ہیں، حارث ابن عبد العزہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رضاعی باپ ہیں، جنہوں نے بالکل آغاز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حضرت حلیمہ لے کر آئیں تو انہوں نے کہا کہ ایک مبارک ایک بابرکت بچے کو تم لے کر آئی ہو، یہ کبھی کبھی مکہ آیا کرتے تھے۔ تو ایک موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت کا آغاز کیا تو قریش کے کچھ لوگوں نے حارث سے کہا تمہارے بیٹے کے بارے میں پتہ ہے، یعنی رضاعی بیٹا، تمہارے بیٹے کے بارے میں پتہ ہے کہ وہ کیا آج کل دعویٰ کر رہے ہیں؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ تو حضرت حارث نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ کر قریش کے اس اعتراض کے بارے میں استفسار کیا کہ قریش کہتے ہیں کہ آپ اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت کو تفصیل کے ساتھ ان کے سامنے رکھا اور کہا کہ ہمیں مرنے کے بعد اٹھنا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور ہمیں حاضر ہونا ہے، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا حساب کتاب لے گا، اور ہمارے اعمال کی بنیاد پر، ایمان اور اعمال کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں داخل کرے گا، ورنہ کفر کی بنیاد پر اور بدعملی کی بنیاد پر ہم جو ہے وہ جہنم کے مستحق بنیں گے۔ تو اسی وقت حارث نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر جو ہے وہ اسلام کو قبول کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضاعی بھائیوں کے اندر حضرت حلیمہ سے عبداللہ ایک ہیں، انیسہ اور شیمہ یہ 2 بچیاں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جب چھوٹے سے بچے تھے، جب حضرت حلیمہ ان کو اپنے پاس لے کر آئی تھیں تو یہ شیمہ جو ہیں وہ بچوں کے اندر بڑی بچی تھیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گود کے اندر جو ہے وہ سنبھالا کرتی، کھلایا کرتی۔ حنین کے قیدیوں کے اندر خود یہ بھی آئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ان کا اکرام کیا، ان کو نوازا اور نواز کر ان کو رخصت کیا۔
حضرت حلیمہ کے علاوہ، حضرت حلیمہ کے بچوں کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو رضاعی رشتہ دار ہیں ان میں خود حضرت حمزہ بھی ہیں، جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے بھی اس کو نقل کیا ہے۔ اسی طریقے سے یعنی یہ رضاعی بھائی ہیں۔ حضرت حمزہ عبد المطلب کے بیٹے ہونے ناطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، اور حضرت حلیمہ کا دودھ پینے کے جو ہے حوالے سے دونوں بھائی ہیں۔ ایسے ہی ابو سفیان ابن حارث ابن عبد المطلب، حضرت عبد المطلب کے ایک بیٹے ہیں حارث، حارث کے ایک بیٹے ہیں ابو سفیان، ابو سفیان ابن حرب نہیں، ابو سفیان ابن حارث ابن عبد المطلب، یہ ان کو بھی عبد المطلب نے جو ہے بچپن میں حضرت حلیمہ کو سونپا تھا، اور یہ بھی جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رضاعی بھائی ہیں۔ ابتدا میں یہ جب اسلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا، اسلام کی دعوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، تو بہت سخت معاملہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا، سخت دشمنوں کے اندر یہ شامل ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت اذیتیں پہنچایا کرتے تھے۔ البتہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اسلام کی جو ہے وہ نعمت کو مقدر کر رکھا تھا، اس لیے فتح مکہ کے موقع پر انہوں نے اسلام قبول کیا، اور بہت اچھے مؤمنین کے اندر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت اچھے صحابہ کے اندر جو ہے مضبوط ایمان والے صحابہ کے اندر یہ شامل ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنے بچپن کے اندر جب بنو سعد بن بکر کے اندر حضرت حلیمہ کے گھر کے اندر تھے، بچپن ہی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق تھے وہ غیر معمولی شکل میں جو ہے وہ ظاہر ہو گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے اندر انتہائی مہذب اور متین تھے، نہایت جو ہے وقار کے ساتھ رہنے والے۔ جیسے بچے ضد کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ضد نہیں کیا کرتے تھے۔ جیسے بچے جھگڑتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جھگڑنے سے جو ہے وہ گریز کیا کرتے تھے۔ بچے چیختے چلاتے ہیں، حضرت حلیمہ کی روایات کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بچوں کی طرح سے چیخنے چلانے سے جو ہے وہ گریز کرتے تھے، بڑوں سے یا اپنے ساتھیوں سے بدزبانی کرنے سے جو ہے بچتے تھے۔ کوئی ایسا جملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے نہیں نکالتے جو دوسروں کو تکلیف پہنچانے والا ہو۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن سے احوال تھے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کا جو قبیلہ ہے بنو سعد بن بکر، وہ جو ہے کم سنی میں، اس کم عمری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اخلاق کے اوپر جو ہے بہت جو ہے وہ حیرت کا اظہار کرتا۔ پورا قبیلہ جو ہے، پورا خاندان حضرت حلیمہ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی جو ہے وہ محبت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آتا۔ بڑا اکرام جو ہے وہ پورا قبیلہ حضرت حلیمہ کا خاندان جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اکرام کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی سے جو ہے وہ گھر کے معاملات کے اندر جو کام ہوتے ہیں اس میں شرکت کرتے، اس میں حصہ لیتے۔ بکریاں جو ہے ان کے بچے بڑے چرانے کے لیے جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان بچوں کے ساتھ جا کر جو ہے اس کام میں حصہ لیتے۔ اسی لیے جب حضرت حلیمہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس کیا حضرت آمنہ کے پاس، تو یہ ان کے لیے کوئی آسان کام نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو وابستگی تھی، جو محبت پیدا ہو چکی تھی، اس بنیاد پر حضرت حلیمہ کے لیے ایک بہت ہی مشکل عمل تھا۔ بہرحال حضرت حلیمہ نے حضرت آمنہ کو واپس کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں اور دادا کے پاس پرورش پانے لگے۔ 4 سال کی عمر تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی 4 سال کی عمر تک جو ہے حضرت حلیمہ کے پاس رہے، یا 4 سال سے کچھ کم عمر تک، اور پھر 6 سال کی عمر تک حضرت آمنہ کے پاس رہے۔ 2 سال جو ہے یہ جو مدت، یا 3 سال کی جو مدت حضرت آمنہ کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رہنے کا موقع ملا، اسی دوران حضرت ام ایمن جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگہداشت کرتی ہیں اپنی حضرت آمنہ کے ساتھ ساتھ۔ 6 سال کی عمر میں حضرت آمنہ نے یثرب کے سفر کا ارادہ کیا۔ ہم نے اس سے پہلے ذکر کیا ہے کہ مدینۃ المنورہ جو بعد میں المدینۃ المنورہ بنا، اس کا قدیم نام جو ہے وہ یثرب ہے، اور یہ منقول ہے کہ حضرت آمنہ ہر سال اپنے سسر حضرت عبد المطلب کے ساتھ ایک موقع پر یثرب جایا کرتی تھی، جہاں حضرت عبداللہ مدفون تھے۔ شام سے جو واپسی کا سفر تھا اس میں بنو عدی ابن نجار میں نبی کریم حضرت عبداللہ نے جو ہے وہ قیام کیا بیماری کی حالت میں، اور وہیں ان کی تدفین جو ہے وہ عمل میں آئی۔ تو حضرت عبداللہ کی وفات کے مقام کے اوپر حضرت آمنہ جاتی ہیں، اور وہاں جو ہے حضرت سلمہ جو حضرت عبد المطلب کی والدہ ہیں ان کے پاس جو ہے وہ قیام کرتی، جو حضرت ہاشم کی بیوی ہیں، جس کی تفصیل ہم نے جو ہے وہ شروع میں نقل کر دی تھی کہ حضرت عبد المطلب کی والدہ سلمہ جو ہیں وہ مدینۃ المنورہ یثرب کی ہیں۔ تو حضرت آمنہ نے ارادہ کیا
کہ اپنے بیٹے کے ساتھ جو ہے وہ پھر یثرب جائیں۔ چنانچہ وہ مدینہ پہنچی اور وہاں اس سفر میں حضرت ایمن جو ہے وہ حضرت آمنہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھیں۔ ایک مدت تک چند ماہ غالباً انہوں نے وہاں پر مدینہ کے اندر جو ہے قیام کیا، بنو عدی ابن نجار میں، جو حضرت سلمہ جو حضرت عبد المطلب کی والدہ ہیں ان کا قبیلہ ہے۔ اور پھر جب وہاں سے وہ واپس ہونے لگی تو راستے میں ابوا ایک مشہور مقام ہے، مدینہ یثرب اور مکہ المکرمہ کے درمیان میں مقام ابوا پر حضرت آمنہ جو ہے وہ شدید بیمار پڑ گئی اور وہیں پر ان کا انتقال ہوا۔ جس قافلے کے ساتھ وہ تھیں وہیں پر تدفین عمل میں آئی۔ حضرت ایمن جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں، اور واپس جب مکہ المکرمہ پہنچا ہے قافلہ، تو حضرت ایمن نے 6 سال کی عمر تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس وقت حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دادا حضرت عبد المطلب کے حوالے کیا۔ یہ جو حضرت ایمن ہے جس کا ہم حضرت عبداللہ کی وفات کے پاس سے ذکر کر رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ترکہ اور ورثہ کے طور پر حضرت عبداللہ سے یہ حاصل ہوئے، باندھی تھیں یہ۔ اور حلیمہ سعدیہ جب واپس کر گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت آمنہ کی خدمت میں دے کر جب گئے، تب بھی حضرت ایمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگہداشت کرتی، اپنی گود میں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلایا، آپ کی نگہداشت کی۔ مدینہ کے سفر کے اندر حضرت آمنہ کے ساتھ یہ موجود رہیں، ابوا مقام سے حضرت عبد المطلب تک پہنچانے کے لیے یہ موجود رہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عبد المطلب کو پہنچایا گیا تو وہ پہنچانے والی یہی حضرت ایمن ہے۔ ان کے بڑے فضائل ہیں، آگے ہم ان کی تفصیل ذکر کریں گے۔ حضرت حارثہ جو ہیں، زید ابن حارثہ جو ہیں، ان سے ان کا نکاح ہوا، آگے ہم ان کا ذکر کریں گے تفصیل کے ساتھ، جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے متبنہ بنایا تھا۔ حضرت اسامہ ابن زید انہی حضرت ایمن کے بیٹے ہیں۔ عمروں کے تفاوت کے باوجود، کافی عمر کا فرق ہونے کے باوجود، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے توجہ دلانے پر حضرت زید ابن حارثہ نے حضرت ایمن سے نکاح کیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی یہ رہا کرتی تھی۔ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ جو ہے ان کی نگہداشت میں رہتے تھے، جب ان کی عمر بڑی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کے ساتھ ہی حضرت ایمن رہا کرتی تھی۔ مدینہ انہوں نے ہجرت کی، مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے ہی کے اندر ان کا شمار ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہا کرتے تھے کہ امی بعد امی، یعنی حضرت آمنہ کے بعد، میری ماں حضرت آمنہ کے بعد جو میری ماں بنی وہ ایمن ہے، ایمن امی بعد امی، اور کہا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا اماہ، حضرت ایمن کو خطاب کر کے کہتے یا اماہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی یہ حیات رہی۔ خلافت راشدہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں حضرت ابو بکر ان کے پاس تشریف لے جاتے اور یہ کہتے، حضرت عمر کو ساتھ لے کر تشریف لے جاتے، یہ کہتے چلو اس ہستی کے پاس چلتے ہیں جن کے اکرام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود جایا کرتے تھے۔ اور ایسے ایک موقع پر حضرت ایمن جب حضرت ابو بکر ان کے پاس پہنچے تو وہ رونے لگیں، تو حضرت ابو بکر نے ان سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس ہیں، تو اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں وہ جانتی ہوں، لیکن اب کی ان الوحی قد انقطع من السماء، میرے رونے کی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بندوں کا تعلق جس وحی کے ذریعے سے قائم تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے ساتھ وہ سلسلہ ختم ہو گیا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں قائم تھا، اور آپ سے پہلے آپ کے وجود تک، آپ کی بعثت اور آپ کی نبوت تک جو ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ سلسلہ وحی کا جو ہے باقی رہا وقفے سے۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وصال ہو گیا، حیات دنیاوی کا سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ختم ہوا، تو پھر جو ہے وہ وحی کا سلسلہ آسمان سے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ بندوں کو جوڑتا تھا وہ ختم ہو گیا۔ بہت گہرے مضامین پر مشتمل ان کی احادیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہیں۔ بہرحال انہی ایمن نے جو خود اس وقت جو ہے خود بھی جو ہے بہت زیادہ عمر کی نہیں تھی، انہوں نے حضرت عبد المطلب کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچایا، اور اب یہ جو دور شروع ہوا ہے وہ دور جو ہے حضرت عبد المطلب کی کفالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شروع ہوا۔ اس سے پہلے حضرت آمنہ جو ہے اپنی نگہداشت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھتے تھے، اب حضرت عبد المطلب کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رہیں گے۔
بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر جب مدینہ ہجرت کر کے پہنچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام ابوا پر اپنی ماں کے جو ہے حضرت آمنہ کے قبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، اور اس کی تفصیلات کو ہم اسی وقت نقل کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہاں پر جو ہے وہ شدت سے جو ہے وہ رقت طاری ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے، اور جتنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اطراف میں ساتھی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، وہ سب رونے لگے۔ فبکا و ابکا من حولہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اجازت طلب کی۔ ہم یہ بار بار دیکھیں گے احادیث کے اندر اور اسلام کے تعارف کے اندر کہ انبیاء اپنے اس طرح کے اعمال کو، ذاتی اس طرح کے اعمال کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت کے بغیر نہیں کیا کرتے۔ استأذنت ربی فی ان استغفر لہا فلم یؤذن لی، میں نے اپنے رب سے اجازت طلب کی کہ میں اپنی ماں کے لیے جو ہے وہ استغفار کروں، لیکن مجھے اس کی اجازت نہیں دی گئی۔ پھر استأذنتہ فی ان ازور، میں نے ازور قبرہا، میں نے پھر اللہ تعالیٰ سے اجازت طلب کی کہ میں اپنی ماں کی قبر کی زیارت کروں، تو مجھے جو ہے فأذن لی، تو مجھے جو ہے وہ اجازت دی گئی۔ فزوروا القبور فإنها تذکر الموت، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہدایت دی اپنی امت کو کہ جو ہے قبروں کی زیارت کیا کرو، اس لیے کہ یہ موت کو جو ہے وہ یاد دلاتی ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح مسلم کے اندر نقل کیا ہے۔ بہرحال حضرت آمنہ کے وصال کے بعد، ان کی وفات کے بعد، حضرت عبد المطلب کی کفالت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، اور حضرت عبد المطلب نے پھر اپنے ساتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا، اور حضرت ام ایمن کو تاکید کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ دیکھ ریکھ کریں۔ اپنے ساتھ حضرت عبد المطلب جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھتے، حتیٰ کہ کھانا جب کھاتے حضرت عبد المطلب تو جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھاتے، کبھی آپ کے بغیر حضرت عبد المطلب کے آگے کھانا پروسا جاتا تو حضرت عبد المطلب کہتے بھئی میرا بیٹا کہاں ہے، میرے بیٹے کو لاؤ۔ حضرت عبد المطلب کا جب بیٹھک کعبے کے پاس ہوتی، وہ کعبے کے جو ہے وہ متولی تھے، اور کعبے کے جو ہے جو مکہ المکرمہ کے اندر قریش کے بڑے سردار تھے، ان میں سے سب سے اہم حضرت عبد المطلب تھے، مذہبی طور پر ان کی بڑی اہمیت تھی۔ تو جب بھی ان کی جو ہے وہ مسند لگتی کعبے سے متصل، تو کسی کو ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ جا کر حضرت عبد المطلب کی برابری کرے یا ان کے برابر بیٹھ جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ حضرت عبد المطلب کے برابر چلے جاتے، تو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے وہ چاہتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے ہٹائیں، کہیں حضرت عبد المطلب کو جو ہے وہ ناگوار نہ ہو، تو حضرت عبد المطلب ان کو روکتے کہ نہیں، میرے بچے کو میرے پاس بیٹھنے دو۔ یہ بھی منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں جیسے حضرت حلیمہ کے پاس، ان کے گھر میں، ان کے قبیلے کے اندر جو ہے وہ ظاہر ہوتی تھیں، ایسے ہی حضرت عبد المطلب کے پاس جو ہے ان کی کفالت میں رہتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں کا ظہور جو ہے وہ جاری تھا۔ جب بھی کوئی بات ایسی پیش آتی جو مشکل ہوتی اور اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سونپا جاتا، تو وہ بڑی آسانی کے ساتھ جو ہے وہ کام ہو جاتا۔ کبھی اونٹ جو ہے وہ گم جاتے، تو اونٹ صحرا کے اندر تلاش کرنا بہت بڑا جو ہے وہ مشکل کام ہوتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا ہیں وہ کبھی ایسا کرتے کہ اونٹ کبھی گم گئے اور تلاش میں مشکل ہو رہی ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجتے، یہ امید کے ساتھ کہ ہمارا تجربہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کو بھیجا جاتا ہے وہ آسانی کے ساتھ جو ہے وہ حاصل ہو جاتے ہیں آپ کی برکت سے۔ اور یہ بھی منقول ہے کہ خود حضرت عبد المطلب نے جو ہے ایک موقع پر ایسا بھیجا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑی دیری ہوئی واپسی میں، تو جس روایت میں یہ ہے کہ چچاؤں نے بھیجا تھا تو عبد المطلب نے ناراضگی کا اظہار کیا کہ بھئی یہ کیوں کیا، اور جس روایت میں یہ ہے کہ حضرت عبد المطلب نے خود بھیجا، اس کے اندر یہ منقول ہے کہ پھر انہوں نے جو ہے وہ ارادہ کیا کہ آئندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کام کے اوپر نہیں بھیجیں گے، کیونکہ اس سے جو ہے خود حضرت عبد المطلب کو بڑا غم ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی میں جو دیری ہوئی تو انہیں فکر لاحق ہو گئی کہ کہیں بچے کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے۔ بہرحال حضرت عبد المطلب جو ہے جب تک حیات رہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبد المطلب کی کفالت میں رہے، اور پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 8 سال کی ہوئی تو حضرت عبد المطلب کا انتقال ہو گیا۔ انتقال سے قبل حضرت عبد المطلب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو طالب کے حوالے کیا کہ ان کی کفالت کرنا، ان کی دیکھ بھال کرنا۔ ابو طالب کو
اور جو ہے حضرت زبیر کو، جو ابو طالب اور عبداللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کے ایک اور بھائی ہیں۔ حضرت عبد المطلب کی جو بیوی ہیں فاطمہ بنت عامر ابن عائد مخزومی، ان سے جو بچے ہوئے ان میں ابو طالب ہیں، عبداللہ ہیں، زبیر ہیں۔ تو عبد المطلب نے وفات سے پہلے حضرت ابو طالب کو اور حضرت زبیر کو ذمہ داری دی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کریں، دیکھ ریکھ کریں، اور خاص تاکید کی۔ حضرت زبیر تو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک چچا ہیں، ان کی وفات جلدی ہو گئی۔ ابو طالب نے جو ہے وہ طویل عمر پائی، اور حضرت ابو طالب کے جو احوال ہیں ہم آگے تفصیل کے ساتھ ذکر کریں گے۔ حضرت عبد المطلب کے انتقال کے بعد حضرت ابو طالب کی کفالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رہے۔ یہاں پر یہ غور کرنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ آزمائش مسلسل کیوں، کہ آپ کی پیدائش سے پہلے حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا، ابھی آپ کی عمر جو ہے وہ 6 برس کی تھی، والدہ ماجدہ حضرت آمنہ کا انتقال ہو گیا، ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 8 برس کی تھی، اور والد جو ہے دادا جو ہیں حضرت عبد المطلب کا انتقال ہو گیا۔ تو یہ جو آزمائشیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آئی ہیں، ان کی حکمت نقل کی گئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم در حقیقت براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگہبانی میں رہیں، اور کسی اور کا جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طویل احسان نہ رہے۔ اس حکمت سے اور بھی بہت ساری حکمتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 مرتبہ یتیمی کے مرحلے سے گزارا اور مشقت کی زندگی دی۔ جب کوئی بچہ جو ہے اپنی ماں باپ کی راست نگرانی میں رہتا ہے تو اس کو کچھ نہ کچھ سہولتیں جو ہے وہ میسر آتی ہیں، جیسی بھی ان کی استطاعت اور حیثیت ہوتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس بات کو چنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مشقت کی زندگی گزاریں۔ نبوت کے بعد جو سخت حالات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آنے تھے، اس کی جو ہے حکمت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آغاز سے اور ابتدا سے ہی جو ہے وہ سختی کو اور جفاکشی کی زندگی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چنا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت محنت اور مشقت کی زندگی گزارنے کے عادی بنے، اور اس کے ساتھ ساتھ غیر معمولی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق جو ہے وہ ظاہر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کام خود اپنے ہاتھ سے کرتے اور دوسروں سے الجھتے نہیں، نہایت نرم مزاجی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، اور نہ صرف اپنا بلکہ دوسروں کا خیال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے، دوسروں کے کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم آتے، جس کی کچھ تفصیل ہم نے جو ہے اس سے پہلے بھی ذکر کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اپنے اطراف میں پھیلے ہوئے کمزوروں کا اور ضرورت مندوں کا اور مستحقوں کا خیال رکھتے تھے، اور آگے بھی ہم اس کی تفصیل کو جو ہے وہ ذکر کریں گے۔ حضرت ابو طالب کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت ہی غیر معمولی حسن سلوک تھا۔ ان کو جو ہے اسلام کی دولت ان کے حصے میں نہیں آئی۔ شیعہ حضرات اس کے اوپر بڑا واویلا مچاتے ہیں، لیکن تاریخی طور پر یہ چیز ثابت ہے آتھینٹک سورسز سے صحیح اسناد کے ساتھ کہ حضرت ابو طالب نے جو ہے آخر تک اسلام قبول نہیں کیا، لیکن انہوں نے نہایت شفقت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کی، اور تربیت کا حق انہوں نے جو ہے وہ ادا کر دیا۔ اور نہ صرف یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ شفقت کے ساتھ پیش آتے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اکرام بھی کرتے تھے۔ حضرت ابو طالب جو ہے وہ کثیر العیال تھے، بہت بچے ان کو تھے، اور ان کے پاس وسائل جو تھے وہ محدود تھے، تو جو بچے ان کی زیر پرورش تھے، ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے جب وہ ان کے درمیان خرچ کرتے تو ان کے اندر جو کبھی اگر چھینا جپٹی ہوتی تو وہ یہ دیکھتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کسی جو ہے غیر مناسب رویے کو کبھی اختیار نہیں کرتے ہیں، تو حضرت ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا خیال رکھتے علیحدہ سے، اور ساتھ میں اکرام بھی کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیکی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کے اندر اور جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سرشت کے اندر یہ چیز تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت نیک اور ساتھ ہی ساتھ نہایت ذہین اور نہایت شرافت، شجاعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تھی۔ محنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم شروع سے کرتے تھے، احساس ذمہ داری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو ہے وہ بہت گہرا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حسن کردار تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب میں جو ہے وہ ممتاز کرتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان عادات کو، ان اخلاق کو دیکھتے ہوئے اور پھر ان برکتوں کو دیکھتے ہوئے
جس کو حضرت حلیمہ سعدیہ نے دیکھا، جس کا تجربہ حضرت آمنہ کو تھا انہوں نے بیان کیا، جس کا تجربہ حضرت عبد المطلب کو تھا، اسی تجربے کو جو ہے حضرت ابو طالب نے بھی جو ہے وہ دیکھا اور اس کا تجربہ انہوں نے کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں جو ہیں انہوں نے اپنی زندگی کے اندر آپ کی معیت کی وجہ سے جو ہے وہ محسوس کی۔ اتنا ہی نہیں بلکہ ایک موقع کے اوپر جو ہے وہ مکے کے اندر قحط پڑ گیا، تو اہل مکہ نے وہ جو بت تھے ان کے سامنے جو ہے وہ عبادت کر کے دعائیں کرنا طے کیا، تو کسی بزرگ نے ان سے انہیں متوجہ کرایا۔ ہم نے حنفاء کا ذکر کیا ہے کہ وہ شروع سے مکے کے اندر کچھ موجود تھے، تو اس میں سے ایک شخص نے ان سے کہا کہ جو ہے تمہارے درمیان اسماعیل اور ابراہیم کی یادگار موجود ہے، تو تم ادھر ادھر کیوں جاتے ہو، اس کے توسل سے کیوں نہیں جو ہے دعا کرتے ہو؟ چنانچہ حضرت ابو طالب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو ہے وہ دعا مانگی بارش کی۔ اس سخت قحط زدہ زمانے میں استسقاء کے لیے کعبے کی دیوار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت کو لگایا، خود جب دعائیں کرنے کے لیے کھڑے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا، بارش کی دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا، تو پورا مکۃ المکرمہ جو ہے وہ بارش وہاں ہونے لگی اور جو قحط کا جو ماحول تھا وہ ختم ہوا۔ یہ صرف مکے کا حال نہیں بلکہ مدینے میں بھی ایک موقع پر قحط جو ہے وہ پڑا، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کی کہ یا رسول اللہ جو ہے وہ ہمارے باغات جو ہے ہماری کھیتیاں جو ہے وہ سوکھ گئی ہیں اور ہمارے مویشی جو ہے وہ مر رہے ہیں اور بڑا سخت جو ہے وہ قحط کا موقع ہے، آپ ہمارے لیے دعا فرمائیے۔ تو مدینے کے اندر مسلسل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے دعا کی، جمعہ کے موقع پر منقول ہے جس کو ہم آگے نقل کریں گے۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی بارش جو ہے وہ شروع ہو گئی، اور پھر وہ بارش کا سلسلہ اتنا بڑھا کہ پھر اگلے جو ہے جمعہ کے دن ایک ہفتے کے بعد پھر صحابہ آئے اور کہا یا رسول اللہ بارش تو بہت سخت ہو گئی ہے، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اللہم حوالینا ولا علینا، جو دعا جو ہے وہ سخت بارش کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے تفصیل کے ساتھ کہ وادیوں میں اور جو ہے وہ درختوں کی جڑوں کے اندر اور جو ہے پانی ذخیرہ ہونے کے مقامات کی طرف اے اللہ پہاڑیوں کی جانب اس بارش کو پھیر دیجئے اور ہمیں اس کے جو ہے وہ نقصان سے بچائیے۔ تو حضرت ابو طالب کا یہ جو ہے تجربہ تھا۔ بچپن میں حضرت ابو طالب نے کی کفالت میں رہنے کے دوران ایک موقع پر حضرت ابو طالب نے جو ہے شام کے سفر کا ارادہ کیا۔ ترمذی شریف کی یہ حدیث ہے۔ یہاں پر سمجھنا چاہیے کہ حدیث کی کتابوں میں اور سیرت کی کتابوں میں ایک فرق ہے۔ جو روایات کی صحت کا اہتمام حدیث کی کتابوں میں ہے، اتنا اہتمام جو ہے وہ سیرت کی کتابوں کے اندر درجہ اہتمام نہیں ہوتا۔ حدیث کی کتابیں مثلا صحاح ستہ ہیں، صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن نسائی، سنن ابو داؤد، سنن ترمذی، سنن ابن ماجہ، یہ 4 جو ہے وہ سنن کی کتابیں، اور صحاح کے اندر جو ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم سب کو ملا کر جو ہے وہ صحاح ستہ کہہ دیا جاتا ہے۔ ایسے ہی مسند احمد، سنن دارمی، موطا امام مالک، یہ احادیث کی جو ہے مشہور کتابیں ہیں، یہ اہم ترین کتابیں ہیں۔ یہ سیرت کے اوپر بھی ایسے ہی جو ہے مستقل کتابیں لکھی گئی جس کا ہم نے شروع میں تعارف کرایا، ابن اسحاق کی سیرت، ابن ہشام کی سیرت، اور پھر متاخرین کے اندر جو ہے وہ بہت سارے سیرت نگاروں کی سیرت کی کتابیں، سبل الہدا والرشاد جو ہے وہ متاخرین کے سیرت نگار ہیں۔ اسی طریقے سے ابن کثیر جو ہیں وہ اہم ایک سیرت نگار ہیں۔ بہت ساری کتابیں جس کا ہم نے شروع کے اندر کچھ ذکر کیا ہے۔ تو یہ جو احادیث کی کتابیں ہیں اور سیرت کی کتابیں ہیں، احادیث کا موضوع صرف سیرت نہیں ہے بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، آپ کے ارشادات، آپ کی تقریرات، اس سب کو جمع کیا جاتا ہے، اور سیرت کی کتابوں میں صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا احاطہ کیا جاتا ہے۔ تو سیرت کی کتابوں کے اندر بعض روایات ایسی بھی مل جاتی ہیں جن کی سندی قوت جو ہے وہ اتنی مضبوط نہیں ہوتی، لیکن یہ جو حدیث ہے جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں شام کے سفر سے متعلق، یہ خود سنن ترمذی کے اندر ہے۔ ابو طالب نے شام کے سفر کا ارادہ کیا جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 12 سال تھی، یعنی حضرت عبد المطلب کے انتقال کو 4 سال گزر چکے ہیں، اور جب حضرت ابو طالب جانے لگے، ارادہ کیا انہوں نے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہو گئے اس موقع کے اوپر۔ تو حضرت ابو طالب نے اس کو دیکھ کر، اس حدیث کے اندر ہے سنن ترمذی کی کہ اپنے سفر کے اندر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شامل کر لیا۔ پہلے بھی میں متعدد مرتبہ ذکر کر چکا ہوں، پھر دہرا رہا ہوں، اور بعد میں اور موقعوں پر اس کا ذکر آئے گا کہ جب مکے سے یہ شام کو جانے والا
قافلہ نکلتا، تجارتی قافلہ گرمیوں کے اندر، تو دمشق سے کچھ پہلے، دمشق سے کچھ باہر بصرا ایک بستی تھی جہاں بہت بڑی بڑی تجارتی منڈیاں اس وقت لگتی تھیں، وہاں کا انہوں نے ارادہ کیا۔ وہیں پر ایک راہب کی کٹیا تھی جس کا نام بحیرہ یا جرجیس جو ہے وہ نقل کیا جاتا ہے۔ اس بحیرہ راہب کے بارے میں یہ منقول ہے کہ وہ کبھی اپنی کٹیا سے، اپنی صومعہ سے جو ہے وہ باہر نہیں نکلتا تھا، جہاں پر وہ عبادت کرتا تھا، جہاں وہ رہتا تھا، بس اپنی عبادت کے اندر مگن رہتا تھا ہمیشہ۔ اس موقع پر، اس حدیث کے مطابق اس موقع کے اوپر جو ہے وہ اپنے جو ہے مسکن سے باہر نکلا اور اس نے جو ہے وہ تلاش کرنا شروع کیا کچھ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر حضرت ابو طالب سے اس نے استفسار کیے کہ یہ کون ہے، اور جب کہا کہ یہ بیٹے ہیں میرے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ان کے بارے میں مجھے جو تحقیق ہے ان کے والد جو ہے وہ حیات نہیں ہوں گے۔ تو حضرت ابو طالب نے جب کہا کہ ہاں یہ میرے بھتیجے ہیں، میں ان کا کفیل ہوں، میں ان کا جو ہے کفالت کرتا ہوں، تو بحیرہ راہب نے اس روایت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ یہ جو ہے نبی آخر الزماں ہیں، اور اس روایت کی جو دیگر سندیں ہیں اس میں ہیں کہ اس وقت کچھ رومی فوجی بھی وہاں پر آ گئے تھے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے کے لیے، اور راہب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت جو ہے بچایا ان رومی فوجیوں سے۔ ان رومی فوجیوں سے جب سوال کیا گیا تو کہا گیا کہ نبی آخر الزماں جو ہیں وہ اس وقت یہاں پر ظاہر ہونے والے ہیں، یہاں آنے والے ہیں، اور ہم انہی کی تلاش میں بھیجے گئے ہیں بعض کاہنوں کی طرف سے کہ جاؤ ان کو تلاش کرو۔ تو ابو طالب کو اس راہب نے نصیحت کی کہ ان کی جان کو خطرہ ہے، اس لیے تم ان کو واپس بھیجوا دو۔ تو اس روایت میں ہے کہ حضرت ابو طالب نے ابو بکر و بلال کے ہمراہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ واپس بھجوا دیا۔ یہ جو اس طرح کے جو اس روایت کے اندر بعض باتیں ایسی شامل ہو گئی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت عمر ہے 12 سال، اور ابو بکر اور بلال کی تو پیدائش بھی اس وقت تک کی ثابت نہیں ہوتی ہے، اور حضرت ابو بکر اگر تھے بھی ہوں گے تو اس سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل ہوں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ ہاں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت جو بھیجا گیا ہے، اور یہ روایت جو ہے وہ پوری کی پوری محدثین کے درمیان جو ہے وہ تنقید کا جو ہے وہ ذریعہ بنی ہے کہ اس کے اوپر تنقید کی گئی ہے۔ محدثین کی ایک بڑی جماعت نے اس کو قبول کیا کہ جو باتیں اس کے اندر ناقابل قبول ہیں ان کو چھوڑو، صحیح سندوں کے ساتھ جو ثابت ہے اس کو قبول کر لو، جو حصے اس کے ثابت ہیں ان کو قبول کر لو۔ لیکن محدثین ہی کی ایک بڑی جماعت نے اس پر تنقید کر کے کہا کہ نہیں، یہ روایت قابل قبول نہیں ہے۔ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ جن محدثین نے اس حدیث کو رد کیا ہے اس میں سے ایک علامہ ذہبی بھی ہیں، اور ابن کثیر بھی ہیں، اور ابن سید الناس بھی ہیں۔ یہ وہ محدثین ہیں جن کا علم حدیث کے اندر بہت اونچا مقام ہے، اور امام ذہبی نے جو ہے اس پر جو تنقید کی ہے اس کی ایک بنیاد انہوں نے یہی بتلائی کہ ابو بکر کا اس سفر میں ذکر کا کیا مطلب ہے، اور بلال کا اس سفر میں جانے کا کیا مطلب ہے جو اس روایت کے اندر جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے، جبکہ ان کی بھی پیدائش بھی ثابت نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ کہنا کہ حضرت ابو طالب کے ساتھ اس سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور بحیرہ راہب کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی ہے، یہ درست نہیں ہے۔ اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے امام ذہبی یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر یہ واقعہ درست ہوتا کہ بحیرہ راہب نے کہہ دیا تھا کہ یہ نبی آخر زماں ہیں، تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی وحی آئی تو حضرت ابو طالب کو حیرت کیوں ہوتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت نبی وہ کیوں قبول نہیں کرتے؟ اور نہ صرف یہ، اس روایت میں یہ بھی ہے کہ قریش کے قافلے والے جو شریک تھے ان کو بھی یہ مسئلہ اور یہ بات جو ہے وہ بتا دی گئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا جا رہا ہے کیونکہ ان کی جان کو خطرہ ہے۔ تو اگر یہ واقعہ درست ہوتا کہ بحیرہ راہب جیسا کسی راہب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن ہی میں آپ کی نبوت اور رسالت کی جو ہے وہ شہادت دے دی تھی، تو قریش کو اور ابو طالب کو آپ کے دعوے نبوت کے بعد ان کی دعوت کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو رد کرنا کیوں جو ہے وہ اس معاملے میں وہ مبتلا کیوں ہوتے، رد کرنے کے رویے کے اندر کیوں مبتلا ہوتے؟ یہ سب بتلاتا ہے کہ یہ روایت کی اصل ثابت نہیں ہے۔ بحیرہ راہب کا جو واقعہ ہے وہ نہ صرف ضعیف بلکہ ذہبی کے مطابق تو یہ موضوع ہے، اور اس کو موضوع قرار دینے کی ایک اور وجہ ہے، اس کو رد کرنے کی ایک اور وجہ ہے۔ یہ جو عیسائی ہیں اور نصارہ ہیں اور یہودی ہیں،
یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک الزام رکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جو بحیرہ راہب سے ملنے کا بچپن میں واقعہ پیش آیا جبکہ آپ کی عمر 12 سال تھی، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بحیرہ راہب سے بہت محدود ملاقات ہوئی، اسی محدود ملاقات کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ بنی اسرائیل کے تمام واقعات کو بحیرہ راہب سے سیکھ لیا۔ چنانچہ ہم جو سورہ بقرہ میں، سورہ آل عمران میں نصارہ کی اور جو ہے یہود کی تفصیلات کو سنتے ہیں، وہ یہود و نصارہ کہتے ہیں کہ یہ وحی کا حصہ نہیں بلکہ بحیرہ راہب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سیکھا وہ ہے۔ ان نالائقوں کو جو ہے اتنی عقل نہیں ہے کہ قرآن مجید کے اندر سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران میں جس تفصیل کے ساتھ نقد ہے اور ایک ایک واقعے کا ذکر اور اس پر ایک معقول رد کہ یہود اور نصارہ کے اوپر کہ کیسا جو ہے ان لوگوں کا رویہ انبیاء کے ساتھ اور شریعت کے ساتھ اور اللہ کے بھیجے ہوئے دین کے ساتھ رہا ہے اور اس کے نتیجے میں ان کے اوپر کیا کیا حالات پیش آئے۔ ایک 12 سال کا بچہ وہ سب ایک بحیرہ راہب سے سیکھ لیا۔ حضرت یوسف کا قصہ، فرعون و موسیٰ کا قصہ، طالوت و جالوت کا قصہ، داؤد و سلیمان کا قصہ، بلکہ داؤد و سلیمان کے قصے، زکریا و یحییٰ کی تفصیلات، مریم و عیسیٰ کی تفصیلات، یہ سب وہ چاہتے ہیں کہ منسوب کر دیں کہ بحیرہ راہب سے سیکھا ہے۔ تو اس روایت کی جو سندی قوت کی کمزوری ہے اس بنیاد پر امام ذہبی کہتے ہیں کہ نہیں، یہ روایت جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ ایسا بھی پیش آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف بچپن ہی میں نہیں بلکہ جوانی کی عمر میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شام کا سفر کیا، اور یہ موقع ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مضاربت کے اندر جو ہے تجارت شروع کی، جس کو ہم انشاءاللہ العزیز اگلی نشست کے اندر ذکر کریں گے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ شام کا سفر ثابت ہے اور اس میں بحیرہ راہب کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ اس لیے بحیرہ راہب سے ملاقات کے معاملے کو 2 وجوہات سے جو ہے ہمارے بعض علماء کرام نے، جو بہت بڑے بڑے علماء کرام ہیں، انہوں نے رد کیا ہے، بعضوں نے قبول بھی کیا ہے بعض روایات کی سندی قوت کی بنیاد پر، لیکن جنہوں نے رد کیا ہے انہوں نے کہا کہ ابو بکر و بلال کے اس سفر میں شرکت کا جو پہلو ہے وہ واضح کرتا ہے کہ جو ہے یہ روایت قابل قبول نہیں ہے، یہ پہلو اس روایت کو مشکوک بناتا ہے۔ ایسے ہی جب قریش کو اور ابو طالب کو بچپن میں بحیرہ راہب نے کہہ دیا تھا کہ جو ہے ان کی جو دعوت ہے یہ نبی آخر الزماں ہے، تو جب آپ نے دعوت کا آغاز کیا تو ان لوگوں نے اس کو قبول نہیں کیا۔ یاد کیوں نہیں کیا کہ بحیرہ راہب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو ہے وہ خاص پیشن گوئی کی تھی کہ یہ جو ہے سید العالمین بنیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے جو ہے بھیجے جانے والے یہ نبی ہیں۔ اس وجہ سے بھی جو ہے وہ امام ذہبی اس روایت کو، اس حدیث کو جو ہے وہ موضوع قرار دیتے ہیں۔ ہاں، جن لوگوں کو شبہ ہوا ہے کہ یہ روایت جو ہے وہ صحیح ہے، وہ اس واقعے سے ممکن ہے کہ وہ استناد کرتے ہوں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شام جانا ثابت ہے، اور یہ جو روایت ہے اس کو واعظین نے جو ہے جو نئی نئی باتیں پیش کرنا، قصے کہانیاں گھڑنا، انہوں نے جو ہے اس واقعے کو وضع کیا، لیکن محدثین نے احادیث کے اندر جو صحیح احادیث ہیں، صحیح روایات ہیں، ان کو غیر صحیح روایات کے ساتھ جو ہے وہ علیحدہ کر دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل کو بتلانے کے لیے ہمیں کسی چیز کو گھڑنے کی، فیبریکیٹ کرنے کی، اختراع کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ثابت شدہ فضائل صحیح احادیث سے جو صحیح روایات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فضائل ثابت ہیں وہ اتنے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اختراعی اور فیبریکیٹڈ جو ہے فضائل کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو طالب کی کفالت میں رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ پروان چڑھے، نہایت متانت کے ساتھ، نہایت وقار کے ساتھ، نہایت شرافت کے ساتھ، نہایت شجاعت کے ساتھ، ایک جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے نہایت اعلیٰ مرتبے پر فائز رہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بچپن کے سفر کو جو ہے وہ پورا کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جوانی کی عمر کو پہنچے۔ ہم اگلی نشست میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اگلے احوال کو انشاءاللہ العزیز بیان کریں گے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔